جی، میرا خیال ہے کہ ایک تو انور کی ہر بات سے اتفاق کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایران تھوڑا-سا اپنا ہینڈ ہوں اوور پلے کر رہا ہے، کیونکہ ایران میں ہوں جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت کمبیٹیو ہے، جو سڑکوں کے اوپر ہے، اور وہ ایک قسم کی ریڈیمپشن اس کو سمجھ رہے ہیں اپنی، اور اس لیے یہ جو IRGC ہے یا جو ان کی لیڈرشپ جو بھی ہے، وہ آپ نے ہرمز پہ اتنا جو اسٹرانگ سٹانس ہے وہ لے رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی صحیح ہے کہ اسٹریٹس آف ہرمز کو ایران اپنا بہت بڑا لیوریجنگ پوائنٹ سمجھتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے اسٹینڈ سل پہ کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو پیس ملا ہے۔ اس لیے وہ جو ٹول سے زیادہ وہ اپنا جو اقتدار اعلیٰ سوورنٹی ہے اپنا ہرمز پہ، وہ کہ تم اس ہوں لین میں سے جاؤ گے۔ اور یہ بھی ایک بات صحیح ہے کہ جو آرٹیکل 5 ہے وہ بڑا مبہم سا تھا اس MOU کا۔ وہ یہ تھا کہ جی ایران اور عمان مل کر فری انٹری اور ایگزٹ کا بندوبست کریں گے۔ اب آپ نے وہ دے دی اتھارٹی ایران اور عمان کو، اور وہ کنسلٹ کریں گے باقیوں کو۔ امریکہ کا فریڈم سے مراد یہ ہے کہ وہ ہرمز کی جو بھی جگہ ہو وہاں سے گزر جائیں۔ ایران کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ لینز ہم ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے، ارینجمنٹس ہم کریں گے، اور ہم ٹول نہیں لیں گے 60 دنوں کے لیے۔ تو یہ اگر نیتیں ٹھیک نہ ہو، یعنی کہ مسٹرسٹ ہو دونوں طرف سے، تو صحیح ایون آپ پرفیکٹ MOU بھی کر لیں اس میں بھی پرابلمز آ جائیں گی۔ لیکن اس کی آرٹیکل 5 ایمبیگوس تھا، یہ اٹ کوڈ ہیو بین ریڈ بوتھ ویز۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اب انور صاحب، اب آبویسلی عمران صاحب نے تو ذکر کیا پاکستان کے حوالے سے، اور کہا کہ پاکستان دوبارہ کوششیں کرے گا۔ آپ بھی کیسے واشنگٹن ڈی سی میں آبویسلی ایمبیسی سے بھی رابطہ ہوگا آپ کا، کہ اب پاکستان کی اس وقت توجہ ہے اس ایشو پہ، اور ساتھ میں JD وینس صاحب کا اس وقت کیا کردار ہے؟ کیونکہ آبویسلی پچھلی مرتبہ بھی ہم نے دیکھا کہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو، تو انہوں نے بھی ایک خاص کردار ادا کیا تھرو آؤٹ دی نیگوسیشنز۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے ہمارے لوگ انوالو ہیں، اب بھی انوالو ہیں، پہلے بھی تھے اور رہیں گے، کیونکہ پاکستان کا انٹرسٹ اسی میں ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ اس وقت نیو یارک میں آج شام یا کل صبح واشنگٹن پہنچ رہے ہیں، اور واشنگٹن میں ان کی مصروفیات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کسی سے ملنے ہی آ رہے ہیں، اور ملاقات اور ایران سے ہو کے آئے ہیں، سعودی عرب سے ہو کے آئے ہیں، تو ان کی ملاقات بنتی بھی ہے۔ تو یہ بات تو بالکل obvious آسانی سے بغیر کسی تردید کے خوف کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان انگیج ہے، دونوں طرف انگیج ہے۔ پاکستان اب بھی کوشش کر رہا ہے کہ معاملات طے پا جائیں، لیکن پاکستان یعنی میں پھر اس معاملے میں میرا نقطہ نظر ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ جب جنگ ہونے لگتی تو لوگ کہتے ہیں پاکستان کا رول ختم ہو گیا، اور میں اس کو بالکل مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جب جنگ ہوتی ہے، جب بھی ضرورت پڑتی ہے میڈیشن کی اور میڈیٹر کی، جب جنگ نہیں ہو تو پھر آپ کا رول کم ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں چونکہ جنگ ہو رہی ہے تو پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس جنگ کو رکنا ہی ہے۔ مسئلہ یہ کہ جب بھی دونوں جو فریق وہی چاہ رہے ہیں کہ اپنی اپنی فتح کا کوئی جھنڈا لے کے جائیں، اور جب تک ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہوگی کہ فتح کا جھنڈا کسی کو اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا، اسی میں گزارا کرو، اس وقت تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کی ریئل پالیسی ہے جو بھی ہوگی وہ واضح ہوگی مڈ ٹرم کے بعد۔ مڈ ٹرم سے پہلے صدر ٹرمپ اسی طرح دونوں کام کرتے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویل بی بیک آن منڈے ناؤ۔